الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيدنا من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله المجتبى وصحابته الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال مقتحم آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محترم خوش نصیب حاضرین محفل اللہ سنے دا احسان عظیم ہے اللہ تبارک و تعالی نے ملا شریف دی بابرکت محفل وچ شریک تھی وڑ دی توفیق عطا فرمائی سی دعا کرو اللہ تعالی یہ محفل پاک دا برکتاں سارے کو نصیب فرماوے بالخصوص بانی محفل جناب فدا حسین صاحب جنا ہر سال دی طرح ہی سال بھی اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نگاہ شفقت دے نال یہ سونی محفل دے اہتمام کیتا لنگر شریف دے انتظام کیتا اللہ تعالیٰ انہاں دی کوشش کاوش محبت رسول اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت وچ انہاں بہتر اجر عطا فرماوے احباب زی وقار
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد پاک دی خوشی، حضور دی آمد دا جشن جتنا ہی منایا ونجے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ زندگی وچ دنیا وچ سارے بہارا ہیں تا حضور دے صدقے نال، اگر سرکار تشریف نہ گھنا دے اللہ کریم کائنات دی کوئی شے نہ بڑھے دا، سب کچھ بڑھایا اللہ نے اپنے محبوب واسطے۔ آقا دی ذات مقصود کائنات ہیں، روح کائنات ہیں، جان کائنات ہیں، اصل کائنات ہیں، منبع کائنات ہیں، مخزن کائنات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبع معرفت کائنات ہیں۔ این کائنات وچ ان نشانیاں وچ غور کرو، یا تو اللہ دی وحدانیت، اللہ دی قدرت نظر آندی ہے، یا سرکار دی رسالت۔ اللہ کریم نے قرآن پاک وچ اعلان فرمایا کہ اے محبوب تسا اپنے غلامہ کو فرما دے ہو، جس وقت اللہ کریم تو کوئی نعمت عطا فرماوے، اللہ کریم رحمت نازل فرماوے، رب دے طرف رحمت ملے تو خوب خوشی منائی، اللہ دا شکر ادا کیتا کرو، شریعت دے مطابق اللہ کو راضی کرنے ہیں، خوشی منائی کرو، خوشی دا اظہار کیتا کرو۔ فرمایا اے بہتر ہے اون مال جمع کرن کنوں جرا تسا جمع کریں دے بے، جتنا مال جمع کرے سو اون دا حساب دیونا پوسی، اللہ دی نعمت ملن دے خوشی منے سو اللہ نعمتاں وچ اضافہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ ارشاد فرمایا، سنو اللہ دا کلام، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما اللہ کریم فضل فرماوے، نعمت عطا فرماوے، اللہ کی طرفوں کوئی رحمت ملے، خوب خوشی منائی، ہوا خیر مما یجمعون، اللہ دی رحمت ملن دے خوشی مناونا بہتر ہے او مال کنو جرا تسا جمع کرے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے خود حکم دیتا، اللہ نعمت دے خوشی مناؤ، اللہ دی طرف رحمت ملے خوشی مناؤ، اور اللہ دے سارے نعمتاں وچوں وڈی نعمت حضور دی ذات، نعمت عظما سرکار دی ذات، کیونکہ اللہ کریم نے جتنا نعمتاں دیتن احسان نہیں دتلایا، اگر جنن واری ہے یہ امام الانبیاء دی تو میرے آقا دی، اللہ کریم نے فرمایا مومنو میرا تو نے اتے احسان ہے، میں تو کو عظمت والا محبوب عطا فرمایا، جیری نعمت دے تے اللہ نے احسان جتلایا، وہ سارے نعمتہ تو وڈی نعمت ہے۔ اور قرآن پاک پڑھو، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سرکار وڈی نعمت ہے یا کوئی نہ، سنو اللہ دا کلام، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ وداعیا الى اللہ وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے غیب دا خبرہ دیون والے، اِنَّا ارسلناکا پکی گالے ستوکو شاہدہ گواہ بناتے بھیجے، حاضر ناظر بناتے بھیجے، ومبشرا تو کو اللہ دی رحمت دی خوشخبری دیون والا بناتے بھیجے، ونذیرا اللہ دے عذاب قانون ڈراون والا بناتے بھیجے، وداعیا الی اللہ اللہ دے رستے دی طرف دعوت دیون والا بناتے بھیجے، باذنہ اللہ دے حکم دے نال، وسراجا منیرا
محبوب اسد کو چمکا دیون والا سورج بنا دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ۔ یہ لفظ غور فرماؤ، سراج منیرہ فرمائے، انہی سے فرمائے چمکن والا سورج، فرمائے چمکا دیون والا سورج۔ حضور تو اے چمک غلامہ میں جری ہے، یہ کائنات میں جری چمک ہے، ساری توڑے صدقے ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَسِرَاجً مُنِيرًا، محبوب اسد کو چمکا دیون والا سورج بناتے بھیجے۔ اعلی حضرت دی روح مبارک وجدایا فرمیندن چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے۔ توڑی چوک تو صدقے تھی نا، اچھا ایڈی سردی کوئی نہیں جیتی تو کو لگی بیٹی۔ اللہ نے کرم کیتے سویرے سویرے تو میں جلیا میں کہ سوار کر قدیم رکھوں، میں کہ اتوار ہوئے پیا دے اکثر چنگا رکھوائے جو آج سورج تے اللہ نے کرم کیتے سورج نکل پہ اور ایڈی سردی کہنی جیتی تو سا ٹھرے بیٹھے اور ذرا میرے رلے ملتے پڑھو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ دی قسم محبوب تو سا زندہ ہی، تو زندہ ہے واللہ، اللہ دی قسم ہے تو سا زندہ ہی۔ فرمایا میری آنکھ تو کو نہیں دیکھ سکتی ورنہ تو سا زندہ ہی ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے پانے والے۔ اس نعت شریف کے اندر اعلیٰ حضرت نے مدینہ شہر واسطے دعا کی تھی، دیکھو حضور نال پیارے، حضور دے شہر نال ہی پیارے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے۔ فرماؤ میں عرض کیا کرے نام حضور اللہ دی ودی نعمت ہے یا کوئی نہ، سارے صفتہ بیان کرتے نا، حضور تسا شاہد بنتے ہیں، تسا مبشر بنتے ہیں، تسا نذیر بنتے ہیں، تسا داعی اللہ بنتے ہیں، تو اکو اللہ نے سراج منیرہ بناتے بھیجے۔ اکو کیا فرمایا، توجہ فرماؤ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اللہ کریم نے فرمایا مومنہ کو بشارت سے مومنہ واسطے خوشخبری ہے، خوشخبری سنا دو مومنہ کو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ کی گال ہے انہاں دے اوتے اللہ دا بہت وڈا فضل تھی، سبحان اللہ، فضلا کبیرا۔ حضور صرف اللہ دا فضل نہیں، فضلا کبیرا، بلکہ اللہ دی بہت وڈی نعمت۔ اللہ فرماتے نعمت ملے اللہ دا فضل تھی تو خوب خوشی منائی کرو، اور یہ خوشی دا ایک انداز ہے کہ کٹھے بیٹھیا حضور دا ذکر سنیا،
تے اپنے ایمان کو ودھایا تے اپنے دلڑیاں کو ٹھاریا حسب طاقت لنگر شریف کا اہتمام کیتا اور انہیں بے شمار سر سجدے وچ رکھ کے اللہ دا شکر ادا کرو نمازاں پڑھو نوافل پڑھو جو عظمت والے محبوب دا غلام بنے اے بھی شکر دی ایک صورت ہے کسرت نال اللہ دا ذکر کرو اے بھی شکر دی صورت روزے رکھو اے بھی شکر دی ایک صورت بہرحال جیرے طریقے نال بھی اللہ دا شکر ادا سکتے بندے کو کرنا چاہیے جو اللہ نے اتنا بڑا فضل فرمایا جو عظمت والے محبوب دا غلام بنے توجہ فرماؤ قرآن کا ثابت تھیا حضور صرف اللہ دا فضل نہیں فضلا کبیرا اللہ دی بہت بڑی نعمت اور ایمیں حضور رحمت نہیں کوئی نا ذرا پڑھتے دیکھو قرآن مشہور زمانہ آئے مبارکہ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ محبوب صدق عالمین واسطے رحمت بڑھاتے بھیجے احباب توجہ فرماؤ قرآن کا ثابت تھیا اللہ دی وڈی نعمت بھی ہے سرکار اللہ دی رحمت بھی ہے عالمین واسطے اللہ نے حضور کو رحمت بناتے بھیجے اور ہی واسطے حضور دی آمد میں جتنا خوشی منائی ہوئی اتنا ہی کم میں اللہ نے حضور دی آمد دا اعلان فرماتے حضور دی صفات دا اعلان فرماتے مومنہ کو بشارت دیتی ہی واسطے حضور دی آمد دی خوشی بھی مومن بنے دن شاید نے کلام لکھے کیا دے مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا مومنو خوشیاں مناؤ مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا حضور نے ہر صفت نرالی ہے اللہ نے حضور کو سراپا معجزہ بڑھاتے بھیجے اتنے کثیر معجزات اللہ نے تو نے میرے آقا کو عطا فرمائے جنہاں کو بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا غزوہ خندق دا موقع آقا علیہ السلام دے غلام حضور دے حکم دے نال خندق دی کھدائی پہ کریں دن حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ آبی حدیث پاک دے راوین فرمیں دن کھدائی کریں دے ایک سخت چٹان نہیں ہے جری کہیں غلام کنوی رکڑا نہیں ترٹ دا جرن ساکو کوئی سخت مشکل در پیش ہویا کوئی سخت چٹان آونجیا مدسا حضور دی بارگاہ وچ حاضر تھی دیا سے عرض کریں دیا سے حضور سخت چٹان آگئی ہے سالیہ طاقتہ جواب دے گئے توجہ فرماؤ نبی کل کتنا طاقت ہوں دیئے علماء نے لکھے 100 مرد جنتی جتنا طاقت اللہ نبی کو عطا فرمائے 100 مرد جنتی اور جنتی ایک مرد دی طاقت کتنا ہے 1000 مرد دے برابر کہ اللہ 100 مرد اتھو دا نا جنت دے 100 مرد جتنا طاقت نبی کو دے دے اور اگر ایک بندے دی طاقت ہوئے 1000 دے برابر ذرا غور فرماؤ حساب لاتے دیکھو اللہ نبی کو 1,00,000 بندے جتنا طاقت عطا فرمائے نبی دی طاقت نبی کوئی جواب کوئی نہیں حضرت براسی سرکار دی خدمت اجازت کیتا تو دے میرے آقا دی ذات نے ادال کو چاہتا اور حضور نے ایک ضرب لئی پتھر دے 3 ٹکڑے تھی گے آقا کریم نے پتھر دے 3 ٹکڑے جنن تھے اعلان فرمایا نبی سے فرمایا ایرانی فتح تھی گے حضور فرمیدن اللہ نے کسرا دے خزانے دے
چابیں میں کو عطا فرمائے۔ آقا کریم نے فرمایا اتھوں کھڑتے میں ایران دے فارس دے سرخ محلات پہ لیدا، مدینہ کی تھا ایران کی تھا، حضور مدینے وچ کھڑے تھی تے ایران دے محلات کھڑے لے دن، اور جنن حضور نے دوجی ضرب لئیے پتھر دے ترے ٹکڑے تھی گن، نبی صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کی تے تو نے میرے آقا دی ذات نے فرمایا اللہ نے میں کو فارس بھی روم بھی عطا فرمانی تے، نبی سی فرمایا اتھوں کھڑے تھی تے میں روم دے سفید محلات بھی دینا۔ آقا کریم نے جنرل تریجی ضرب لئیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ضرب دے نال پتھر دے ترے ٹوٹے تھی گن، نبی سے فرمایا اللہ نے میں کوئی یمن بھی عطا فرما لیتے، حضور پہ فرمیدن یمن بھی اللہ نے عطا فرما لیتے، فرمایا اتوں کھڑے تھی تے میں صنعاء دے محل دے دروازے دے نمیاں توجہ فرماؤ، وہ موقع ہے جنہوں کافر حملہ پہ کریں اجتماعی قوت گنتے ہیں، سارے منافق کی رلے پہ، یہودی بھی رلے پہ، سارے مشرکین مکہ اندر دے منافق، مدینہ شریف دے اندر رہن والے منافق وہ بھی حنید ساتھ پہ دے دن، مدینہ شریف دے اندر قبائل یہودی وہ بھی حنید ساتھ پہ دے دن، سارے اجتماعی قوت گنتے ہیں، مدینہ شریف دے حملہ آور تھے، تو آج مسلمانہ دی جمعیت کو ختم کر دے سوں، اسلام دا چراغ بجھا دے سوں۔ آقا کریم نے اپنے پیٹ دے اٹھے پتھر بدے، علماء کو کونیتا خندق دی خدائی کرو، ایک پاسا تیرا مدینہ شریف دا غیر محفوظ ہے، ان دی خدائی کرو۔ آباب زی وقار حضور خود بھی خدائی میں شریک ہے، 3000 خدائی میں مصروف ہے، بکتا اے عالم کھاون وست کوئی شہ نہیں ملتی، پیڑ دے اٹھے غلام پتھر بدی کرن، حضور نے دو پتھر مبارک پیڑ دے اٹھے بدی، اون وقت اعلان کرنا ایرانی فتح تھی گے، فارس روم دے خزانے دے چابیاں اللہ نے عطا فرمانی تن، یمن دے خزانے دے چابیاں، یمن دا علاقہ بھی سادے تسلط دے چاگے، ذہن چھے گال نہیں بڑھ دی، تو خدا اپنا شہر بھی محفوظ کیا لگ دے، تو سا خندق کڑے کھدے دے وے، ای وقت کڑے اعلان فرمے دے وے، مگر توجہ فرماؤ حضور دے صحابہ دے عقیدہ نظریات سنو، حضرت براسی فرمیدن جنہاں سرکار نے خوشخبری سنائی، سا کو یقین تھی گیا، ایران وچ بھی سالی حکومتوں سی، روم وچ بھی سالی حکومتوں سی، یمن وچ بھی سالی حکومتوں سی، ایک وقت آسی ان سارے علاقے وچ اسلام دا جھنڈا لہراوے سی، اللہ نے جو فرما دیتے آقا دی زبان مبارک تو جو نکل ونجے اللہ ضرور پورا فرمے دے، آباب زی وقار بکتا اے عالم پیٹ دے اٹھے پتھر بدی کرن، مگر یک زبان تھی تے بلند آواز وچ نعرے بھی مرے دن، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کیا کھڑے آدھر اللہ زندگی دنیا دی کوئی فائدہ کوئی نہیں، زندگی ہے دا آخرت دی، اللہ زندگی آخرت والی نصیب فرما۔ آباب زی وقار آقا علیہ السلام دے غلام خوش تھی تے نعرے مرندر نحن الذی بایعو محمدہ، اساؤ ہے جنہ حضور دے ہاتھ مبارک دے بیعت کی دیئے، بلند آواز نال نعرے مرندر حضور دی آمد دا اعلان کرندر، حضور دے فضائل اپنی قسمت سے ناز کرندر، اسا کتنے خوش قسمت ہیں حضور دے ہاتھ مبارک دے بیعت کی تی سے، آقا کریم غلامہ دیں جوش کو دیکھتے ول میں کیوں نہ کھا جس کی دو بود ہے کوثر و سلسبی، آپ کوثر محمد چشمہ ہے، حوض محمد، اور حضور فرمیدن ہوتے جرے پیالے پہ ہو سن نا جنہ نال میری امت دے پیاسے کو سراب کی توسی، انہ دی تعداد بھی اسمان دے ستارے جرے حوض دے ستارے دے برابر پیالے پہ حسن ذرا اندازہ فرماؤ کیڑا وڈا حوض ہے، اور سلسبیل جنت دی نہر، اعلیٰ حضرت فرمیدن اے حضور دی سخاوت دے صرف دو قطرے ہیں،
جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ عابدی وقار سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن، مشہور حدیث ہے، فرمیدن غزوہ خندق دے موقع دے آقا کریم دے چہرے مبارک کوئی بخ دے آثار محسوس تھے۔ میں اپنے گھر میں چاہیوں اپنی گھر والی کو نو پوچھوں کوئی کھاور دی کوئی شائع، آقا کریم کی ذات مبارکات دے چہرے دے بخ دے آثار پہ محسوس تھی۔ حضرت جابر فرمیدن میری گھر والی نے فرمایا حضور میرے کو صرف 4 سے 14 اور ایک بکری دا لیلا۔ حضرت جابر فرمیدن میں اپنی گھر والی کو کیا تسائے 100 پیس ہو جا انہا اٹھا تیار کرو، میں بکری دیں لیلے کو ذبح چکرے نہ گوشت بڑے نہ بل حضور دی دعوت چکرے نے سرکار تشریف گرنا سے اللہ راضی۔ حضرت جابر فرمیدن میں گوشت تیار کیتا، بکری دے لیلے کو ذبح کی تم دا گوشت تیار کی تم، اور ہی دوران میری گھر والی نے اٹھا بھی بنا کیتا، جو بھی پیس کیتے میری گھر والی نے کھانا تیار کرن شروع کر دیتا، چولہے دے ہوتے ہانڈی چڑھا دیتی، اٹھا ملن شروع کر دیتا۔ تو میں کو آنکھیں سمجھون حضور کو دعوت لو تیرے ویلے میں بنجن پیوں، میں کو پچھو سر دے آدن خیال کری نہ آپ کو شرمسار کری نہ میں کو کرا۔ تھوڑے بندے گنتے آمیں زیادہ نہیں گنتے آونے۔ حضرت جابر فرمیدن میں حضور دی بارگاہ وچ عرض کی تم حضور مہربانی فرماؤ میرے گھر دعوت ہے آپ ہی قبول فرماؤ، تے صرف 3 غلام ہی نال گن۔ حضور کھانا بالکل تھوڑا تیار کیتا، آقا کریم دی ذات نے اعلان کر دیتا خندق والو اج جابر سید دی دعوت ہے او دعوت کھاون جلو۔ او تا کئی دن دے بھوکے کھڑے ہن تے ٹر پے۔ حضرت جابر سید جلدی نال پہنچے اپنے گھر وچ، فرمیدن حضور دا سارے کو گنتے بیان گھر والی عرض کریں دیے سونا میں تو گناہ کیا حضور کو نسائے، کھانا اتنا کوئی نہیں آج شرمندہ تھی سوں، اچھا زیادہ شرمندگی تو آکو تھی منی ہے، اچھا دسیا آوے جی حضور کو دسیا کھانا تھوڑا ہے، بل آپ دی گھر والی عرض کریں دن سونا بل حضور جانے دکھانا جانے۔ آقا کریم جل تشریف کرنے حضرت جابر دے گھر آپ نے حکم دیتا، فرمایا اٹھا میرے گل چاہتے آؤ، ملیا ہویا اٹھا گنتے ہیں، حضور نے اپنا لعاب مبارک اٹھے وچ سچا۔ اور نبی سے فرمایا حضرت جابر دی گھر والی کو کلی نہ پکاؤن بھئی عورت کو بھی سال دو اور تباؤ پکاون واسطے، اور نبی سے فرمایا ہانڈی کنی چلے تو نہیں لاونی۔ حضور دے قریب تشریف گن کے اپنا لعاب مبارک حضور نے سالن وچ بھی سٹیا، فرمایا ہن این چلے تو نہیں لاونی اتھوں پا تے دیتی رکھا ہے، روٹیاں ہی پکا تے دیتی رکھو، اس سالن ہی دیتی رکھو، انشاءاللہ اللہ برکت۔ حضرت جابر فرمیدن اسا پکا تے دے رہیوں سے کھانا روٹیاں ہی پک دے رہیاں، اسا سالن بھی پہ دے رہیوں سے، حضور دے غلام دادا دے ٹولیا بڑا دے کھا دے رہی ہے، حتیٰ کہ 1000 بندہ کھانا کھا گی تو سجن بھی کھانا بچ گیا۔ محسوسی میں تھیندا جو اجن کنی اوے بھری کھڑی ہے تے اٹے دا تھالی اوے فل پہ ساری برکت حضور دے لعاب مبارک دیئے۔ بل میں کیوں نہ کالا حضرت دف قول آپ فرمیدن کیا خبر کتنے تارے کیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا
ور نہ رو بے نہ رو باغ ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی فرماؤ یہ لعاب مبارک حضور کھاری پانی کڑوے پانی میں خود پانی اگر کوڑا ہویا حضور لعاب مبارک وچ ستنا پانی مٹھا تھی اور ایک خود دے وچ حضور نے لعاب نہیں سٹیا جتنے بھی کھارے پانی ہم حضور مدینہ شریف دے سارے خواہ وچ حضور نے لعاب مبارک سٹیا تے جتنا لعاب ویندا اوندا خود دا پانی باقی سارے خواہ کنو مٹھا تھی گیا یہ لعاب مبارک اگر اٹے وچ پاویں دا اٹا ود وندے یہ لعاب مبارک حضور اگر سالن دے وچ سٹن دا سالن ود وندے یہ لعاب مبارک حضور حضرت صدیق اکبر دی کھری دے لاویں زہر دا اثر ختم تھی وندے یہ لعاب مبارک حضور حضرت قتادہ دی اکھ وچ لاویں اکھ درست تھی وندے کوئی ٹھوپ لاون دی ضرورت ہی نہ تھی وے بلکہ آپ فرمیندن پہلی اکھنو بھی اندی دید آخر تک اے دید پوری رہی ایک حضور دا لعاب مبارک لگیا یہ لعاب مبارک اگر حضور جسم دے پھوڑے ہوئے جسم دے پھوڑیاں دے اتے چلاوے جسم صاف تھی وجہ جسم جو خوشبو آوے اور ایک خوشبو بھی ایسی دنیا دی کوئی خوشبو دا مقابلہ ہی نہ کر سکے آباب زی وقار کتنی جنت لعاب جتنا تاثیر ہے وہ خود محبوب کتنی شان والا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمیدن حضور دے خادم خاص فرمیدن حضور پاک حضرت ام سلیم دے گھر تشریف کے نویدیاں صحیح بخاری شریف دے حدیث پاک ایک جاڑے حضور آمد حضرت ام سلیم اپنے گھر وچ کوئی نہیں سرکار اتھے ہی آرام فرمایا دوبارہ دا ٹائم حضور کلولا اتھے ہی فرمے دیا سرکار سمجھے تھوڑی دیر گزری امت حضرت ام سلیم آگیا انہوں کو نسیا کیا اپنی قسمت سے ناز کرو تو گھر حضور آئے بیٹھے سرکار آرام فرمائے حضرت ام سلیم خوش تھی تے اندر داخل تھیا آپ دیکھیں سرکار آرام فرمائیں حضور دے جس مبارک تو پسینہ پیا نکل دے اور تلے حضور دے چمڑے دا بستارے وہ پسینہ حضور دا چمڑے دے اتے پانی جمع پیا تھی دے حضرت ام سلیم نے ایک شیشی چاہتی حضور دے پسینے مبارک وہ شیشی دے وچ جمع کرن پہ گے یہ دوران حضور دے اکھ مبارک کھولیے فرمیدن ام سلیم اے کیا پہ کریں نہیں ہے عرض کریں حضور اے میں آپ دا پسینہ مبارک ایک کٹھا پہ کریں دیا تے بہترین خوشبو بن جنانی کو بھئی خوشبو بیت ملے سنا ایسی پیاری خوشبو بڑھوے دیئے جو دنیا دی کوئی خوشبو ادھا مقابلہ ہی نکال نبی سے فرمایا اینی فرمایا میں تو بشر ہاں جس میں جو پسینہ نکلے بدبو ہوں دیئے بلکہ حضور نے فرمایا صحیح رستہ اختیار کی تھی یہ پسینے دے برکتہ اللہ تے کو نصیب فرمائے باب دی وقار ثابت تھیا امتی کوئی نبی دی مثل نہیں تھی سکتا نبی دا مقامی بلند اعلیٰ حضرت نے یہ سبق نیتے فرمیدن سب سے اولا ہمارا نبی سویر دے بیٹھن نہ انہوں کو گھنٹا تھی گیا انہوں نے سنی رکھے نے پڑھی رکھے نے وہ بیٹھن تھک کے تیرے ہونا ہے بھی ہوتا پڑھو چل لے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی حضرت فرمیدن ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا
تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی باب عظیم وقار توجہ فرماؤ سیدی سے پاک حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابیت آپی حدیث سے پاک دے راویت فرمیدن میری ہمشیرہ نے میں کوئی حدیث سنائی فرمیدن ایک جاڑے میری اممہ سیر نے میں کو بھیجا فرمایا بانیے چھوڑے جیاں پنڈو ہیں اے پنڈو چاہیے او موقع تیرن غلام خندق دی کھٹائی ویچ مصروف ہیں میری اممہ سیر نے میں کو بھیجا اے پنڈو چاون اپنے باپے کو بھی دیوا اپنے مامے کو بھی دیوا تھوڑے جیاں پنڈو دوے کھاگن سے ذرا ناشتہ دی چند پنڈو حضرت نعمان بن بشیر فرمیدن میری ہمشیرہ امرہ بنت رواحہ او فرمیدن میں پنڈو ہاتھ میں چاہیے ودیاں اپنے بابے کو دے مامے کو گلین دی ودیاں گلین دے او تنی ملے مگر حضور نے میں کو رٹھا دیکھتے سمجھ گئے کہیں کو گلین دی ودیاں فرمایا نے کیویں آئی ودیاں میں عرض کی تھا حضور اپنے مامے کو دے بابے کو گلین دی ودیاں تو پنڈو نے آوا اے ناشتہ کرے سن میری اممہ نے لیتے نبی سے فرمایا ہے میں کو چلے حضرت بنت رواحہ فرمیدن میں ہوں پنڈو سرکار کو لیتیا اتنا گھٹ پنڈو ہن جو حضور دیئے بک مبارکی نہ بھری نبی سے کیا کیتا ہے کپڑا بچھوا دے حضور نے چند پنڈوں کپڑے دے اتے رکھا تے نبی سے فرمایا ونو خندق والے کو آنکھوں سارے آؤ اج تھوڑا ناشتے دا انتظام میں کی سارے آؤ تے ناشتے دا انتظام میں کی تو ہے حضرت نعمان بن بشیر اپنی بہن کو حضور دی شان سنتے حدیث بیان کریں فرمیدن سارے خندق والے آگے چند پنڈوں کھاون شروع کی تو نے نبی سے فرمایا بسم اللہ پڑھتے کھان دے رہو فرمیدن سارے کاگی تو نے پنڈو ود دیانیا مکنے چینا آیا باب زی وقار توجہ فرماؤ جتنا بھی حضور دا ہاتھ مبارک لگے اچھے ہی برکت جتنا حضور دا قدم مبارک لگے اٹھیں اللہ نے برکتہ دا فرمائے حضور عالمین واسطے رحمت جو ہے والمہ کیوں نہ کا چپ کھڑا میرا خواہ اور وہ کہتے رہے چپ کھڑا میرا خواہ اور وہ کہتے رہے مانگ لو اور کیا چاہیے مانگ لو اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب اور کیا چاہیے علمی مقام ہر صفت حضور دی نہیں راگی حضور دا علم مبارک اللہ نے آقا کریم کو جرہ علم جتنا مخلوق کی چکر دے حصے میں سے ساری مخلوق بھی جو سب تو زیادہ عالم حضور دی ذات جنہ دے بارے اللہ نے اعلان فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللہ نے سکھا دیتے تو سب جو کچھ بھی نہ جان دے ماں عموم دے دلالت کریں دے وَعَلَّمَكَ تو اللہ نے سکھا دیتے کیا چیزا مَعَلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ تو سب جو بھی نہ جان دے ہوئے اللہ نے سب کچھ سکھا دیا پڑھاون والا خود رب ہوئے انہ دے علم دا کون اندازہ لا سکتے اللہ کریم نے سورۃ الرحمن دے اندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان رحمان ہوئے جے محبوب کو قرآن سکھائے حضور کو قرآن پڑھانے والا بھی خود رب ہے قرآن پڑھتے دیکھو جناب جبریل علیہ السلام آپ قرآن گنتے آویلا وہی نازل تھی ویا حضور جلدی جلدی پڑھ دیاں تاکہ کوئی حصہ کوئی لفظ رہ نہ بنے سرکار کو تکلیف تھی جلدی پڑھن دے نال اللہ کریم کوئی گال پسند نہ آئی محبوب میدہ ہوئے تکلیف برداشت کرے اعلان کر دیتے زی محبوب لا تحرک به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه محبوب جلال جبریل علیہ السلام قرآن کے انتیامن اپنی زبان کو حرکت نہ دیتی کرو لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی تو جلدی جلدی کریں دے جو مطلب کوئی حرف رہ بنے ان علینا جمعہ و قرآنا محبوب تو توجہ نال سنیا کرو قرآن دے الفاظ کو جمع کرن بھی ساری ذمہ داری ہے والعدو بات کو یاد کرامنا بھی ساری فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ جلے جبریل سے پورا قرآن جتنا بھائی گنتے آمن پڑھ گئے رہنا من اندو بات اسا پڑھیا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا بلکو یاد کر مامنا ہے ساری آقا دی شان تلے کو اسا قرآن نہ پڑھوں تو جڑا پکا حافظ ہوئے نا تے پڑھن چھوڑ دے وہ قرآن نہیں آتا نہیں واسطے حضور نے فرمایا میں قرآن پڑھیا کرو فرمایا جی میں بدے ہویا اوٹ کھول پوے دے بڑا پریشان ہوتے کہ میں جلدی جلدی تو نکلا جی میں بدے ہویا اوٹ کو کھلیں دے دے تیزی نال بڑھ دے فرمایا قرآن ای تو بھی جلدی بھول دے اگر ہی کو نہ پڑھ سو تو بول مگر حضور دی شان دیکھو اللہ نے حضور اعلان کر دیتا محبوب تو کو پڑھاونا بھی ساری ذمہ داری ہے تو کو یاد کراونا بھی ساری اور آقا کریم نے تو صحیح دے 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 بیٹا بددا پہ دے ٹھیک ہے اے تو میں آکے نہ کھلا ٹائم دے میں تجول پیا میں مقامر دے آنا بس صحیح دے 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 میں بھئی حدیث نہیں توجہ فرماؤ اچھا سبحان اللہ بندہ نہ سکتے نا ایک محبت نال حضور دا ذکر سنے بیٹا کتنا اجر و ثواب سبحان اللہ دیکھو عظمت والی محفل ہوندی ہے ادب نال بیٹھے کرو میں نہ انہاں دے ذوق کو اللہ سلامت رکھے اے میں کو صاحب دعوت دی مرضی ہوندی جو کچھ سنے ادن میں قرآن سنائی سبحان اللہ میں قرآن ہی سنا ونے انہاں کو تو خوش کرنے نا تو اللہ کرے سی خوش تھی سو میں جلے دیکھ سا توری توجہ کائے نہیں میں پہلے سپارے کروں شروع کر ماشاءاللہ اور سنو حدیث پاک آقا کریم نے ارشاد فرمایا حضور فرمیدن سب تو آخر جرا جہنمی جو نکل سی میرا غلام تے سب تو آخری جرا جنت جو داخل تھی سی وہ کوئی میں جاننا کہتی بڑی شان ہے میں آخری جرا جہنمی جو نکل سی وہ کوئی میں جانتا تے جرا آخری جنت داخل تھی سی وہ کوئی جانتا نبی سی فرمایا قیامت لے جانے شفاعت کبرا دا تاج میرے اوتے سجایا ویسی سب تو پہلے شفاعت دی اجازت حضور کو جنہاں حضور عرش الہی دے تلے سجدہ ریز تھی سرنا تے اللہ کریم اعلان فرمائے سی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک حضور اپنے سر مبارک اچھاؤ وشفع تشفع تو سفارش کریں دے ونجو و ستوری سفارش قبول کریں سال پڑھتا حضور تسا منگو اسا دے تسا سفارش کرو اسا سفارش قبول کرے حضور فرمیدن شفاعت تو کبرا دا تاج
میرے سر مبارک تے چھکایا ویسی اندو بعد فرمایا بل عام اجازت مل سی باقی نبی بھی سفارش فرمے سے امت دے شہید بھی سفارش فرمے سے امت دے علماء نیک علماء بھی سفارش کرے سے امت دے صالح نیک بندے مومن بندے بھی سفارش کرے سے امت دے حافظ قرآن بھی سفارش کرے فرمایا سب دی صفات نال جن ویلے اللہ کریم بندہ کو گناہگار مومنہ کو جہنم ہی جکڑتے جن ویلے جنت اج پہنچا رہے سی نا تے ہن کلے رہے وے سن جہنم وچ کافر تے منافق دل دیکھ سنو کلے ہیں کوئی مومن نہیں ریا چیخ سن چلا سن رومن شروع کر دے سن مطا سڑا کم بڑھ ونجے رومن نال جان چھوٹ ونجے جنن انہ دا چکاٹ رومن بچسی اللہ کریم حضرت مالک دوزخ دے فرشتے کو فرمیسی دروازہ بند کر دے اور انہ کو آکھ دے بامے روو دے بامے پٹو تُسا ہمیشہ ہمیشہ دوزخ جنام اللہ کریم نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ میں جنہیں فاسق ہیں انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے کلما آرادو جب یہ ارادہ کرے سے نکلن دا دوبارہ انہاں کو بل دو دا کے ساتھ انہاں کو آکیا ویسی چکھو عذاب ذوقو چکھو جہنم دا عذاب تے کو تسا جھٹ لیں دے آوے منیں دے ہی نہ آوے حضور فرمیدن سب تو آخرت جرا جہنمی جو نکل سی میں غلام جنت داخل تھی سی او کوئی میں جان حضور فرمیدن کیری کیفیت نالا سی فرمایا اللہ دی بارگاہ وچ حاضری تھی سی جہنمی جو کٹ دینا اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیا اللہ کریم حکم لے سی ان چھوٹے چھوٹے گناہ دے سامنے رکھو گڑوایا ویسو اے گناہ کتابی وقت جیا کتاب اے گناہ کتابی فلاں وقت ہی فلاں نہیں ہے فلاں جاہی جیا کتاب ہن ایک ایک گناہ میں گڑویں دے ویسن تو اکسی جیا کتاب وہ تو مکرن دیتا جاہی کوئی نہیں سب کچھ سامنے جو بندہ ڈردہ کھڑا ہو سی کہ اے تہنا چھوٹے گناہ اجن وڈے تا سامنے آئے گا نہیں تے وڈے اجر ویلے گڑیے ویسن کیا پڑھ سی جو بندہ ڈر کو سی اللہ دی رحمت کو جوش اللہ کریم اعلان کرے سی اے بندہ ڈر پہ تو میں ہی دو راضی تھی گیا فرمیسی ہونی کو ہر گناہ دے بدلے نیکی چلے ہو ہر گناہ دے بدلے نیکی چلے ہو نیکی لکھو تو سا جر ویلے حضور فرمیندن پہلے تا کھڑا اسی نہ دریا جر ویلے نیک سی میں ہون ہر گناہ دے بدلے نیکی ملتی پئی ہے بلکہ آکسی اللہ کی بارگاہ کریمہ اے اجل میں دے چھوٹے چھوٹے گناہ انہاں لکھوائے نے سامنے کی تنے اجل میں دے بے گناہ ہی ہیں سارے دے بدلے میں پورے کی دے جرن حضور نے گال فرمائی نا ہوا تو حضور تبسم فرمائے دیا ہوا حضور تبسم فرمائے دیا جر ویلے حضور نے ایک گال کی تھی نا اتنا حضور خوش تھے حضور کھلے جو حضور دی ڈاڑ مبارک بھی ظاہر تھا میں پہلے کھڑا اسے لے لیا جر ویلے نیک سی ہر گناہ دے بدلے نیکی پہ مل دیئے والا کسی اللہ کریم میرے بے گناہ آئی ہے احباب ذی وقار توجہ فرماؤ حضور دی شان جب حسن تھا ان کا جلوہ نما جب حسن کا تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا باب دی وقار حضور
فرمیدن اللہ کریم فرمیسی اصل تے کو ہر گناہ دے بدلے نیکی دے ہون حکم تھی سی جنت جوان اے ویسی جنت دو تے کیا کسی اللہ کریم جنت تا یکی جا فول تھی گئی ہے سارے جنتی جنت مکان محلات مل گی دینے میرے واسطے تا جانی بچی میں کتا بجا اللہ کریم فرمیسیوں بندے کو اچھا اے دس اتنا دنیا میں ایک بادشاہی دی بادشاہی ہو دی ہے حکومت ہو دی ہے وہ جیتی ٹکڑا تے کو اونچا جنت ہے بل تو راضی تھی بس اے آکسی کریم میں راضیاں اللہ کریم فرمیسی اچھا دنیا دی بادشاہی دی مثل 2 حصے تے کو دے دوں ٹھیک ہے سی میں راضیاں 3 حصے دے دوں میں راضیاں 5 حصے دے دوں اللہ میں راضیاں اللہ کریم فرمیسی جنت چی داخل تھی دنیا دی بادشاہی دی مثل تے کو 2 حصے دی حضور فرمیتے ہیں آخری جنتی دا یعنی جنت اتنا وسیع اللہ دی نعمت ہے نا کہ جرا سارے جنتی جنت چلے ہوئے جرا آخری بچی نا وہ کو بھی دنیا دی حکومت دے 2 حصے ملے کتنا وسیع جنت ہے اور احباب عزیز وقار توجہ فرماؤ حضور دے علم دے اعتراض نہ کیتا کرو حضور نے سب کچھ رسا دیتے غلام ابتدا کرو گنتے انتہا تک حتیٰ کہ حضور نے جنت دے داخلے تک دے حالات ہی رسائے والی بندہ اعتراض کرے حضور کو فلان چیز دا علم دینا فلان چیز دا علم دینا اللہ کریم نے قرآن فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول عالم الغیب ذات کہیں ایک بھی فرمایا اپنے غیب دے علم دے مطلع نہیں فرمیدا ظاہر نہیں فرمیدا الا من ارتضى من رسول مگر اپنے رسولہ میں چوتے کو پسند فرمے دے غیب دے علم عطا فرما یہ قرآن کا نظام ہے تھوڑی تا بندہ اعتراض کرے اعتراض بڑھتا ہے اور ذرا توجہ فرماؤ تفسیر روح البیان شریف آخری گال کرنا پیا سبحان اللہ ذرا اونچی تفسیر روح البیان شریف علامہ اسماعیل کی رحمت اللہ علیہ آپ نے یہ حکایت نقل فرمائی ہے فرمیدن حضرت ابو بکر رازی ایک بزرگ گزرین او فرمیدن میرے قریب ایک نوجوان رہنا خوبصورت نوجوان ہے مگر عبادت دا اتنا ذوق کدہیں ان کو رات دا کہیں سمدہ نہ ریٹھا ساری رات عبادت ساری رات اللہ دی یاد وچ مصروف رہندا میں بھی ہوں دے ملن واسطے خوش تھی نام ایک نہیں میرے کو لائے ایک وعدے استاد سی میں تو کو اپنا حال سناوا ایک رات میں کو غفلت نہیں ہے میں جتنے وظیفے جتنا ذکر اذکار رات دا کرے نام وہ رات میں جلدی سمجھیا میں وہ وظیفے نہیں پڑھ سکیا نماز تو پڑھی ہے مگر جتنے وظیفے پہلے پڑھدا وہ رات نہیں پڑھ سکیا میں ستا تو خوابت پیا لیدا اکھ لگیے خوابت پیا لیدا جنت دی سیر ودا کرینا جنت دے حورا آگے میرے قریب اتھیں آپ پہنچن جتھا میں عبادت کریں جلی جادے میں عبادت کریں اتنی جنت دے اورا پہنچن فرمایا میں نٹھمی اتنا خوبصورت ہو رہا ہے دنیا دی کوئی عورت بھی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتی بڑا اللہ نے انہاں کو حسن دیتے مگر ایک انہاں وچوں ایسی ہے تیری ڈاڈی کو جی شکل دی اے او بھی ہو مگر شکل ڈاڈی کو جیے ایسی شکل جو آج تک میں یوں دی شکل ڈٹھی بھی کوئی نہیں وہ نوجوان سنا دا بیٹھے میں حیران تھی تیری چمبی باقی ہونا بڑے سونے ہیں تے ایک ڈاڈی کو جیے اے وجہ کیا ہو سی وہ اجری کو جی شکل دی او ہو رہی میرے قریب ہے میں کو آدھی ہے اللہ نے میں کو تیرے واسطے بڑھائے مگر رات جرے وظیفے نہیں بھی پڑھے او نہ پڑھن دی وجہ تو اللہ نے میں کو کالا بڑا تیرے وظیفے جو زیادہ تھی نن اللہ سارے حسن کو ودھیں دے
جو ایسا تیرے واسطے جو بڑے ہیں رات جو تو جلدی سو گے نا وہ اللہ نے میرے چہرے کو کالا کر چھوڑی میں اللہ دی بارگاہ میں چرز کی تمی کریمہ اے شکل دیتے حورہ میں چراونا بڑا مشکل ہے اللہ کریم میرے حسن کو دوبالا فرما میرے کو پہلی حالت میں لوٹا دے اللہ کریم نے فرمایا تیرا حسن ہوں دوبارہ پہلی حالت میں چواسی جلن تیرا خامد تیرا جنت تیرا خامد بننے او دوبارہ میرا ذکر کرے تو قریب آتے کڑی آدھی ہے سیاں بھی اربانی کی دی کرو جنہیں وظیفے پڑھ دے روز پڑھے کرو چھوڑے نہ کرو تو انہیں نہ پڑھن دی وجہ کرو ساری یہ حالت تھی وے دی تو ہون جنہیں ہننا وہ خوبصورت شکل دے ہورا وہ میرے قریب ہیں میں کو کھڑے آدن مبارک ہوئی جوانا اللہ کو یاد کی تئی اللہ دی یاد وچ وقت گزرے نے اللہ کو راضی کرے نے اللہ نے تیرے واسطے جنت تیار ہے اللہ نے ساکو پیدا ہی تیرے واسطے کیتے او وقت قریب ہے جرم تو دنیا دا مشکتا چھوڑ دے تو سا اللہ دی بارگاہ وچ پہنچے جنت میں تسا تیرے واسطے تیار ہے مگر یہ مہربانی کری یہ وظیفے پڑھن نہ چھوڑی ذکر اذکار نہ چھوڑی آباب زی وقار اڑا کھڑے آدن مبارک ہوئی تیری عبادت کی تھی اللہ تیرے تے راضی ہے قیامت دنی ہو سی اللہ دی بارگاہ وچ حاضری ہو سی تے کو جنت الفردوس بھی نصیب تھی سی جنت تے کو سب تو وڈی نعمت اللہ دا دیدار ہی نصیب اللہ دا دیدار ہی نصیب تھی سی ثابت کیا تھی جرا بندہ فرض دی پابندی کرے تے جرے وظیفے تے درود شریف کلمہ شریف اگے پڑھے تے نہ پڑھے اندے نہ پڑھن دی وجہ تو ایک کیفیت تھی ہے تے جرا اوکا نماز نہ پڑھے بل بنے ابھی حضور دا غلام بندہ رہے جنت دی تیاری بھی ہوئے ذرا توجہ فرماؤ عمل دے بغیر جنت وچ پہنچنا یہ بڑا مشکل ہے اللہ جنت دے سی اپنے فضل نہ لیکن عمل بھی ضروری ہے اللہ کریم نے مومنہ دی نشانی بیان کی تھی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون مجھے اللہ دے نیک بندے نا رات کو تھوڑی نیندر کرے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون رات کو تھوڑی نیندر کرے تو انہاں دی نشانی کیا ہے وبالاسحار دل وڈا ویلا تھیندے نا اٹھی باندن تے اللہ دی بارگاہ وچ استغفار دی کثرت بخشش طلب کرن استغفار دی کثرت استغفار دی کثرت کرو نا ناز مال چ برکت تھیندی ہے اولاد چ برکت تھیندی ہے اللہ رزق دی فراوانی عطا فرمے دے اللہ ہر مصیبت تو بچے دے استغفار دی سادے وچ نماز ہی نہیں رہی استغفار کی تو کرنے پہنچ گیا سارے وظیفے بعد چن پہلا بڑا وظیفہ اللہ دی نماز ایک قرض ہے سارے ملا شریف دے آمن والو ایک گال میری توجہ نال سنو نماز نال حضور دے اکھی ٹھر دیا جرا امتی نماز پڑھ دے حضور دے اکھی ٹھرے لہذا ملا شریف چاہے حضور کو تحفہ دیتے بندو دل نال تہیہ کرو پکا ارادہ کرو اج تو بعد نماز کو نہ چھوڑو نماز پڑھ دے رسول جڑے قرآن پڑھے ہوئے قرآن دی تلاوت ضرور کی نہیں پڑھے تا پڑھو ہونی پڑھو وقت حضور فرمیدے میں پنگوڑے کنو گنتے قبر تک کے نماز مات کنو گنتے لاکھ تک کے نماز آزاد عمر دیر تھی گئی ایسی ان کی میں پڑھ کوئی حرج نہیں اگر چھوٹے کو پڑھنا پائے مجھے تو کوئی حرج کوئی نہیں قرآن پڑھو یہ چیز دا فیدہ تھی بڑے قبر جنہاں ہر کوئی چھوڑ ویسی ان تھا قرآن تے چار نیندی زندگی عقیدہ سونا رکھو تے نال نال عمل بھی سونے کرو اللہ کریم ملا شریف دا صدقہ تو آکو میں کو نوازی بناوے قرآن دا قاری بناوے قاری دنیا دے جرا لے جناب قرآن پڑھے یا ترتیل نال پڑھے ہر پڑھنا لے کو قاری
جنا قرآن پڑھ دے قاری لغوی اعتبار نال قاری پڑھن والے کو ہر قرآن پڑھن والا قاری اللہ سب کو قرآن دی تلاوت دی توفیق دے عمل صالح کثرت نال کرن دی توفیق عطا فرماوے اتنے حضرات مصروفیات چھوڑتے محبت نال تشریف رکھی بیٹھے رہیے وے محبت نال ذکر خیر سنے وے اللہ سب کو قدم قدم دے برکتہ تے رحمتہ عطا فرماوے اعلیٰ حضرت دی زبان وچ آخری شعر تے گفتگو مکمل آپ فرمائیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے پتہ ہی ویکھا کہ فضا حسین کیا کہہ گئے وعدے دیر نالن جرا ٹائم نہیں دیتا ہوں کو پیچھے آن ملالی جول پیا ہے پروگرام جو لڑدا تو سادھوے سبحان اللہ ادھے آدھے بیٹھے ہوئے ذرا اچھا سبحان اللہ سنا جرے آدھے ہوئے بس کرو سبحان اللہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے والا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سلام چلو اٹھو پڑھو تو شعر پڑھو جب سلام پڑھایا چاہ تو سب پڑھایا اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول کیا تھی دین دے بارے کیوں شعر کیوں دے شعر